بات غزہ کی جہاں پر مسلسل کوششیں ہو رہی کہ جنگ بندی ہو، انسانی جانوں کا قتل مزید نہ ہو اور دوسری طرف اس حیوانیت کو ختم کیا جائے جو آئی ڈی ایف کی طرف سے جاری ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ میں بھارت کا بھی ایک بیان جس نے اسرائیل اور امریکہ کے اندر ناراضگی پیدا کی ہے، لیکن بھارت کا واضح موقف ہے۔ پہلی بار بھارت نے غزہ سے متعلق بڑا بیان دیا ہے، فلسطین کی قابل عمل اور خود مختار ریاست قائم ہو۔ بھارت نے اس موقف کو اقوام متحدہ کے اندر دہرایا ہے۔ بھارت کے رکن کے مطابق بمباری اور قحط سے ہلاکت سب سے بڑا اس وقت پریشانی کا سبب ہے۔ فوری جنگ بندی ہو اور امداد متاثرہ علاقوں کے اندر جنگ سے متاثرہ افراد تک پہنچنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پہلی بار بھارت نے غزہ میں جاری جنگ کے حوالے سے بڑا بیان دیا اور امریکہ کو بھی اس سے جھٹکا لگا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کے لیے بھی یہ اچھی خبر نہیں ہے، جن کے مطابق وہ حیران ہوئے ہیں اسٹیٹمنٹ سے۔ بھارت نے غزہ میں انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ سفیر پاورتھینی ہریش نے کیے اور ایک وسیع بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے صاف کر دیا کہ محصور پٹی یا غزہ کے اندر جاری انسانی بحران پر بھارت تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اس بات پر زور دیا کہ جنگ بندی کی جانی چاہیے۔ اس بات کا بھی بھارت نے اعادہ کیا کہ پائیدار امن کا راستہ دو ریاستی حل، 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے، اس سے فوری طور پر بات ہونی چاہیے۔ تسلیم شدہ باہمی طور پر متفقہ سرحدوں کے اندر فلسطین کی ایک خود مختار قابل عمل اور خود مختار ریاست قائم کرے، اس کا زور دے کر اعلان یا بیان میں بھارت کی طرف سے پہلی بار واضح طور پر اپنا موقف ظاہر کیا گیا، جو اسرائیل کے ساتھ امن کے ساتھ ان کے مطابق رہیں لیکن 2 اسٹیٹ سولوشن پر توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کھلے مباحثے میں خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے اندر بھارت کے مستقل نمائندے سفیر پاروتھینی ہریش نے کہا کہ میٹنگ غزہ میں جاری انسانی بحران کے پس منظر میں ہو رہی ہے۔ فلسطینی کاز کے لیے بھارت کی حمایت ملک کی خارجہ پالیسی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ 1974 میں ہندوستان میں پہلا عرب ملک بن گیا جس میں فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن یا فلسطینی عوام کا واحد اور جائز نمائندہ جس نے تسلیم کیا، اور 1988 میں ہندوستان نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں سے ہندوستان ایک ملک بنا، اور یو این کے اندر بھارت کے مستقل نمائندہ نے بھی صاف کیا کہ جولائی کے لیے جو سلامتی کونسل کے پاکستان کی صدارت میں منعقدہ کونسل کا مباحثہ ہے، اجلاس ہے، بھارت فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ تاریخی مضبوط تعلقات رکھتا ہے۔ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ فلسطینی کاز کے تئیں ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے والا پہلا غیر عرب ملک ہے۔ صحت اور تعلیم کی صورتحال خاص طور پر پریشان کن بھارت نے قرار دی اور کہا کہ عالمی ادارہ صحت کا اندازہ ہے کہ غزہ کے تمام اسپتالوں میں تقریباً 95% ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے، تو یہاں پر سختی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بیان کے بعد اقوام مغرب میں زبردست تشویش پائی جا رہی ہے، لیکن بھارت کا ایک واضح موقف کہ انسانی ہمدردی اور اصولوں سے کوئی بھی کمپرومائز یا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ The health and education situation is particularly troubling. The WHO estimates that around 95% of all hospitals in Gaza are damaged or destroyed. The Office of the High Commissioner for Human Rights reports that more than 650,000 children have had no schooling for over 20 months. The way ahead is clear, and India has been consistent in this regard. The ongoing human suffering must not be allowed to continue. Humanitarian assistance needs to be facilitated in a safe, sustained, and timely manner. There is no substitute to peace. A ceasefire must be put in place. All hostages must be released. Dialogue and diplomacy remain the only viable paths to achieving these objectives. There are no other fixes or solutions. India shares historic and strong ties with our Palestinian brothers and sisters. We have always stood by them, and our commitment towards the Palestinian cause is unwavering. We were the first non-Arab country to recognize the state of Palestine. We support the Palestinian people in various ways, directly and through our support to other organizations such as UNRWA. Our endeavor is to make a tangible impact on the daily lives of the Palestinians by implementing projects in diverse sectors. India is currently implementing projects valued at more than $40 million. Mr. President, India reiterates that the pathway to enduring peace is rooted in a two-state solution, one that establishes a sovereign, viable, and independent state of Palestine within recognized and mutually agreed borders, living side by side with Israel in peace. India takes note of the high-level international conference on the implementation of a two-state solution scheduled next week. While engaging in a forward-leaning and constructive manner, it's our hope that this conference would pave the way for concrete steps
towards achieving a two-state solution. Mr. President, in conclusion, India underscores its readiness to contribute to efforts that are aimed at shaping a political horizon that restores hope for the Palestinians and achieving sustained peace in the